وسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. حاضرین محترم، پارہ 1 سورہ بقرہ آیت 23 اور 24 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ارشاد ہوا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن کریم کی دو بڑی اہم اور بنیادی صفات ہیں۔ پہلی یہ کہ قرآن لا ریب کتاب ہے، اور دوسری یہ کہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 سے لے کے آیت نمبر 20 تک تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے کتاب ہدایت ہونے کا واضح بیان ہے۔ بتایا گیا کون ہے جو اس کتاب مقدس کو پڑھ کے ہدایت قبول کرتا ہے، اور وہ کون بد نصیب ہے جو اس کتاب ہدایت کو پڑھ کر یا سن کر بھی ہدایت کے رستے پر نہیں آتے۔ اس کو بھی تفصیل سے بیان کر دیا، یہ بتا دیا کہ اہل تقویٰ جن کے دلوں میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جو ضدی نہیں ہے اور ماننے والی طبیعت رکھتے ہیں، وہ ہدایت قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن کافر اور منافق جن کی فطرت میں ضد اور ہٹ درمی ہے اور جو ازلی بدبخت ہیں، وہ ہدایت قبول نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 23 اور 24 سے قرآن کریم کے لا ریب کتاب ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ یہ لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن غیر مسلم اپنی ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر اس پر اعتراض کرتے تھے، اور قرآن کریم سے متعلق کفار مکہ اور دیگر غیر مسلموں کا نظریہ یہ تھا کہ یہ کتاب پروردگار عالم کی طرف سے اتاری ہوئی نہیں ہے۔ ان سے اگر پوچھا جاتا کہ یہ اگر اللہ کا کلام نہیں تو پھر یہ کیا ہے، اس سوال کا کوئی واضح جواب ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ اس بارے میں وہ مختلف ہیلے بہانے بناتے، کوئی کہتا یہ شاعری ہے، کوئی کہتا یہ نجومیوں اور کاہنوں کی باتیں ہیں، کوئی کہتا یہ جادو ہے، اور کوئی کہتا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلام خود سے گھڑ لیا ہے یا کسی سے بنوایا ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ کوئی غیر مسلم واضح طور پر یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ کتاب اللہ کا کلام نہیں تو پھر کیا ہے۔ پروردگار عالم نے غیر مسلموں کے تمام شکوک و شبہات اور ان کی فضول الزام تراشیوں کا اس مقام پہ صرف ایک ہی جواب دیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیے، اگر تمہیں شک ہے یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں تو پھر ایک کام کرو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اے غیر مسلموں، تم بھی انسان ہو اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسان کامل ہیں، تم بھی عربی ہو، میرے محبوب بھی عربی ہیں، تم بھی اسی ملک کے رہنے والے ہو
جہاں میرے محبوب رہتے ہیں، اور تم بڑے زبان دان بھی ہو، بڑے بڑے شاعر تم میں موجود ہیں، بڑے بڑے کاہن اور نجومی موجود ہیں۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی ہیں۔ امی کا معنی بعض لوگ معاذ اللہ ان پڑھ سمجھتے ہیں، ان پڑھ نہیں۔ امی کا مطلب یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں آ کے کسی سے کچھ نہیں سیکھا۔ ظاہر ہے سرکار کی شانوں میں ایک شان یہ ہے، یعلمہ الکتاب والحکمہ، کہ میرے محبوب لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے کسی ان پڑھ کو استاد لگا دیا جائے۔ ایسا دنیا میں کہیں نہیں کہ پڑھانا ہے ان پڑھوں کو اور ان پڑھ کو استاد لگا دیا جائے۔ ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے استاد پڑھا ہوا لگایا جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے معاذ اللہ اپنے محبوب کو بھی ان پڑھ ہی رکھے؟ جو لوگ امی کا معنی ان پڑھ کرتے ہیں وہ یا تو انہیں پتہ نہیں، نادانستہ طور پہ کرتے ہیں، اور اگر پتہ ہے تو پھر بہت بڑی گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کی یہ صفت بیان کی کہ سرکار نبی امی ہے، مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب دنیا میں آگے کسی سے نہیں پڑھے بلکہ سب کچھ رب سے پڑھ کے آئے۔ وہ دنیا میں کسی سے فیض لینے کے لیے نہیں، سرکار ساری کائنات کو فیض دینے کے لیے آئے ہیں۔ خود رب نے انہیں پڑھایا ہے، اور جنہیں رب پڑھا کے بھیجے، اور پڑھایا کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا ہے۔ تو جسے رحمان پڑھا کے بھیجے اسے پھر دنیا میں کسی اور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے محبوب امی بھی ہیں، دنیا میں آپ نے کسی سے کچھ نہیں سیکھا۔ تمہارے اندر بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں، بڑے بڑے تجربہ کار بھی موجود ہیں۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے بنا لیا ہے تو تم بھی ایسا کلام بنا کر دکھا دو، اور زیادہ نہیں تو اس کلام میں مقدس کی چھوٹی سی چھوٹی سورت جیسی کوئی ایک سورت بنا کر دکھا دو، اور پھر اس میں بھی کوئی پابندی نہیں کہ کوئی ایک ہی شخص یہ کام کرے۔ ارشاد فرمایا ہم تمہیں یہ کھلی چھٹی دیتے ہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو، اگر سچے ہو تو بلا کے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی چھوٹی سورت جیسی سورت بنا کے لے آؤ۔ سارے مل جاؤ، سارے شاعر جمع ہو جاؤ، سارے کاہن، بڑے بڑے فصیح و بلیغ خطیب جمع ہو جاؤ، جن کو اپنا مددگار سمجھتے ہو ان کو بھی جمع کر لو، اور مل کے اس کتاب مقدس جیسی کوئی ایک سورت، اس کی صورتوں جیسی کوئی ایک سورت بنا کر لے آؤ۔ اگر بنا لو تو سمجھ جانا تم سچے ہو، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہم فرما رہے ہیں ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اگر سارے مل کر بھی ایک صورت نہ بنا سکو اور تم ایسا کر بھی نہیں سکو گے تو جان لو تم جھوٹے ہو، اور ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ لہذا ان کا اور ان کی طرف اترنے والے اس کلام مجید کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار مت بناؤ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ قرآن کریم کی ان دو آیات مبارکہ سے ہمیں کئی باتیں سیکھنے کو ملی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ غیر مسلموں کو اعتراض اللہ رب العزت کے کلام پر نہیں تھا، ان کو اعتراض نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی اور صداقت پر تھا۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کتاب نازل نہیں فرما سکتا، وہ یہ کیسے کہتے کہ اس سے پہلے کتابیں اتر چکی ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ اللہ رب العزت کلام نازل نہیں فرما سکتا، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ رب کریم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلام نہیں اتارا ہے۔
انہوں نے خود سے یہ بنا لیا ہے، معاذ اللہ یہ جھوٹ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ انہیں صداقت مصطفیٰ پہ اعتراض تھا، اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں قرآن کریم ہی سے متعلق چیلنج ارشاد فرما دیا، فرمایا اے غیر مسلموں، اگر تمہیں ہمارے محبوب کی سچائی اور صداقت پر اعتراض ہے تو اس کا جواب بھی ہمارا کلام مجید دے رہا ہے، تم قرآن پڑھو اور اس جیسا کلام بنا کر دکھا دو، اگر تم بنا لو تو تم سچے اور ہمارے محبوب جھوٹے، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو پھر مان لو کہ یہ پیارا کلام قرآن مجید اس بات کی واضح دلیل ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ الحمدللہ ہمارا پورے قرآن پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان ہے، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ پورے کا پورا قرآن یہ سرکار کی نعت ہے۔ اس پر اور بہت سارے دلائل کے ساتھ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی ہر آیت، ہر صورت، معنی چاہے کچھ بھی ہو، مفہوم کچھ بھی ہو، جب وہ قرآن کی صورت ہے تو وہ صداقت مصطفیٰ کو بیان کر رہی ہے، اور یہ سرکار کی نعت ہے۔ خلیفہ مامون الرشید کے دور کی بات ہے، ایک دفعہ خلیفہ کے دربار میں ایک یہودی آیا، وہ صاحب علم تھا، اس نے خلیفہ کے ساتھ بڑی اچھی علمی گفتگو کی۔ مامون الرشید نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ ایک سال کے بعد دوبارہ خلیفہ کے دربار میں آیا، اور اس وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا تھا اور بہت سا دینی علم بھی سیکھ چکا تھا۔ خلیفہ نے جب اس سے پوچھا کہ تمہارے اسلام قبول کرنے کا سبب کیا بنا، وہ کہنے لگا پچھلے سال جب میں آپ کی مجلس سے اٹھ کر گیا تو میں نے مختلف مذاہب کا امتحان لینے کا ارادہ کیا، چنانچہ میں نے تورات، انجیل اور قرآن کریم کے تین نسخے اپنے ہاتھوں سے لکھے اور ان میں اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی، کسی جگہ کچھ ملا دیا، کسی جگہ کچھ ملا دیا۔ یہ نسخے لے کر میں یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس گیا، انہوں نے مجھ سے وہ نسخے خرید لیے اور یہ فرق نہیں کر سکے کہ ان میں کچھ کمی بیشی ہوئی ہے کہ نہیں۔ لیکن جب میں قرآن کریم کے بدلے ہوئے نسخے لے کے اسلامی کتب خانے میں گیا، انہوں نے ان کو بغور پڑھا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں کمی بیشی کر دی گئی ہے، انہوں نے وہ نسخے خریدنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا یہ رب کا کلام نہیں بلکہ تم نے اس میں کمی بیشی کر دی ہے، اس لیے یہ نسخے ہم تجھ سے نہیں خرید سکتے۔ وہ کہنے لگا اس سے مجھے اسلام کی سچائی اور صداقت مل گئی اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ یہودی تورات میں کمی بیشی ہوئی اور اس کمی بیشی سے وہ بے خبر ہیں، عیسائی انجیل میں کمی بیشی کی گئی وہ اس سے بے خبر ہیں، لیکن یہ واحد مسلمان ہیں، قرآن کریم میں میں نے تھوڑی سی کمی بیشی کی اور انہوں نے پڑھ کے لینے سے انکار کر دیا ہے۔ معلوم ہوا یہ وہ مقدس کلام ہے جس میں قیامت تک کوئی ایک لفظ تو بہت بڑی چیز ہے، ایک نقطے کی کمی بیشی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ خالق کائنات کا کلام ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اس نے لیا ہے۔ قیامت تک قرآن جس طرح اترا تھا اسی طرح آج بھی موجود ہے، اور جس طرح آج موجود ہے انشاءاللہ قیامت تک یہ موجود رہے گا، اس لیے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ دی ہے۔ مبدل ہوئے انبیاء کے صحائف، محرف نہ ہوگا صحیفہ تمہارا۔ ایک نعت خان نے کلام لکھا تو اس نے کہا پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر جو صحیفے اور کتابیں نازل ہوئی ان کی امتوں نے ان کی قدر نہیں کی، تبدیلیاں کر دی، لیکن اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی شان ہے۔ اللہ کریم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ آپ پر اترنے والی کتاب قرآن کریم میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ پاکیزہ کلام قرآن مجید صدیوں کے بعد آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور اسلام کے سچا دین ہونے کی واضح دلیل ہے۔ جس دور میں قرآن کریم نازل ہوا وہ اہل عرب کی فصاحت اور بلاغت کے عروج کا زمانہ تھا، انہیں اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز تھا، بلکہ وہ اپنے علاوہ ساری قوموں کو عجمی کہا کرتے تھے۔
وہ کہتے تھے بولنا اور کلام کرنا صرف ہمیں آتا ہے اور باقی دنیا ہمارے مقابلے میں گونگی ہے، یہ بات نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے۔ جیسی شاعری ہم کرتے ہیں ایسی شاعری کوئی نہیں کر سکتا، جیسی فصاحت و بلاغت ہمارے اندر ہے یہ فصاحت و بلاغت دنیا میں کسی اور شخص کے اندر نہیں۔ جس انداز اور جس ڈھنگ سے ہم بات کرنا جانتے ہیں کوئی دوسرا ایسا کلام نہیں کر سکتا۔ اہل عرب کا بچہ بچہ وہ بڑے کمال کے شاعر، بڑے زبان دان تھے۔ تاریخ میں ان کی زبان دانی کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ایک واقعہ تاریخ میں موجود ہے کہ ایک دفعہ ایک عربی سفر میں تھا، اس کے دو دوست بھی ساتھ تھے، ان کے پاس کافی قیمتی سامان تھا۔ راستے میں دونوں دوستوں کی نیت میں فتور آیا، انہوں نے اسے قتل کر کے اس کے قیمتی سامان پر قبضہ کر لیا۔ جب وہ شخص مرنے لگا تو اس نے کہا کہ چلو اور تو کچھ نہیں تو ایک میرا کام کرنا۔ اس نے ایک مصرع بولا، بڑا شاعر تھا، ایک مصرع بولا اور کہا یہ میرے گھر والوں کو سنا دینا کہ دنیا سے جاتے جاتے اس کا آخری کلام یہ مصرع تھا۔ جب وہ شخص مر گیا، اس کی تدفین کرنے کے بعد وہ دونوں دوست گھر پہنچے، مرنے والے کے گھر والوں کو بتایا کہ وہ شخص راستے میں بیمار ہوا اور مر گیا ہے، یہ اس کا کچھ سامان ہے، یہ رکھ لو۔ ساتھ ہی وہ مصرع بھی سنایا کہ اس کا آخری کلام یہ مصرع تھا۔ مصرع سننے کی دیر تھی کہ اس شخص کی بیٹی نے فوراً کہا یہ دونوں شخص میرے باپ کے قاتل ہیں، انہیں فوراً پکڑ لیا جائے۔ بعد میں جب تحقیق کی گئی سارے ثبوت مل گئے اور ان کا قاتل ہونا ثابت ہو گیا۔ اب دیکھیے وہ شخص کلام کرنے میں کتنا ماہر ہے اور اس کی بیٹی کلام کو سمجھنے میں کتنی ماہر تھی۔ اس نے کس طرح خفیہ انداز میں اپنے قتل کی ساری داستان ایک مصرے میں بیان کر دی اور لڑکی نے سنتے ہی سمجھ لیا۔ ایسے ماہر زباندانوں کو قرآن یہ چیلنج کر رہا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر اس کے کلام الہی ہونے میں شک ہے اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ لیکن قربان جائیں یہ کلام الہی ہے، یہ کتاب بے مثل کتاب ہے۔ اہل عرب 23 سال تک اسلام کا مقابلہ کرتے رہے، دین اسلام کو دنیا سے مٹانے کی خاطر انہوں نے تن من دھن کی بازیاں لگائی، جنگیں کی، قتل ہوئے، غلام بنائے گئے، بڑا کچھ کیا، لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ یہ سارے مل کے قرآن کریم کی چھوٹی سی چھوٹی صورت سورۃ الکوثر جو 3 آیات پر مشتمل ہے، اتنی چھوٹی صورت بھی نہیں بنا سکے۔ اور کیسے بناتے؟ یہ کلام کلام الہی ہے، اس جیسا کلام بنانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ امام اہل سنت نے اسی لیے فرمایا تھا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زبان مقدس سے ادا ہونے والے اللہ پاک کے کلام قرآن کریم کی شان و عظمت کے سامنے عرب کے بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ماہرین فن ایسے بے بس ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ان کے منہ میں زبان ہی نہیں۔ فرماتے ہیں نہیں ایسے معلوم ہوتا ہے جسم میں جان ہی نہیں۔ ایسا نہیں کہ آل عرب نے قرآن کریم کے مقابلے کی کوشش ہی نہ کی ہو، انہوں نے بڑی کوششیں کی، عاجز رہے۔ جو بھی عربی بڑے سے بڑا فصیح، بڑے سے بڑا شاعر اور بڑے سے بڑا ماہر عربی دان قرآنی آیات سنتا، یہی کہتا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ ایک دفعہ کسی عرابی نے یہ آیت سنی فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، کہ جب وہ بھائی اس سے مایوس ہو گئے تو ایک طرف جا کے سرگوشی میں مشورہ کرنے لگے۔ وہ کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی مخلوق اس کلام جیسا کلام بنا کے لانے کی قدرت نہیں رکھتی۔ ابن مقفع تابعین کے زمانے کا تھا، بہت بڑا شاعر تھا۔ اس نے ایک دفعہ قرآن کریم کے مقابلے میں کچھ لکھنا شروع کیا۔ ایک روز یہ کسی مدرسے کے قریب سے گزرا، وہاں ایک بچہ یہ آیت پڑھ رہا تھا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہو گیا، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔
اور فرما دیا گیا ظالموں کے لیے رحمت الہی سے دوری ہے۔ ابن مقفع نے یہ آیت سنی، حیران رہ گیا، فوراً واپس آیا اور جو کچھ لکھا تھا سب مٹا ڈالا اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ انسان کا کلام نہیں، اگر انسان کا کلام ہوتا تو ہم بھی اس جیسا کلام بنا سکتے۔ یحییٰ بن حکم الغزال، یہ دوسری صدی کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اس نے بھی ایک مرتبہ قرآن کریم کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا اور اس نے چاہا کہ سورہ اخلاص کے مقابلے پر کچھ لکھوں۔ اس نیت سے جب اس نے سورہ اخلاص شریف پڑھی، اس پر ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ لکھنے کا ارادہ ترک کر دیا، فوراً توبہ کی اور اپنی غلطی کی اللہ رب العزت سے معافی مانگنے لگا۔ امام محمد بن مسلم نحوی فرماتے ہیں کہ ایک دن دفعہ اعجاز قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے متعلق باتیں کر رہے تھے، وہاں ایک بڑا فاضل شیخ بھی موجود تھا۔ وہ بولا آخر قرآن کریم میں ایسی کون سی بات ہے کہ کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں صرف 3 دن میں اس کے مقابلے پر ایک کلام لکھوں گا۔ یہ کاغذ قلم لے کر ایک بالا خانے میں چلا گیا کہ مجھے تنہائی مل جائے، کوئی بات کرنے والا نہ ہو، بڑے غور و خوض کے بعد میں کلام لکھوں گا۔ 3 دن گزرنے کے بعد جب کمرے کا دروازہ کھولا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کا قلم اس کے ہاتھ میں ہے اور اس نے وہ قلم صرف کاغذ پہ رکھا ہے اور آگے ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکا۔ اسی سوچ بچار میں 3 دن گزر گئے اور ایک لفظ تک لکھنے کی جرت نہ ہوئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہے، آپ کا ایک بھائی بہت بڑا شاعر اور بڑا زباندان تھا۔ آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ وہ مکہ مکرمہ گیا اور کافی دیر کے بعد جب واپس آیا میں نے اس سے حال احوال پوچھا۔ وہ کہنے لگا مکہ مکرمہ میں میں ایک شخص سے ملا ہوں اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی کہنے لگا لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، کاہن ہیں، جادوگر ہیں، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے کاہنوں کا کلام بھی سنا، شاعروں کا کلام بھی سنا، بڑے بڑے ادیبوں اور خطیبوں کا کلام بھی سنا، نہ کاہنوں جیسا کلام ہے نہ شاعروں جیسا کلام ہے، بلکہ یہ کلام ایسا ہے کہ آج تک ایسا کلام میں نے سنا ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل سچے نبی ہیں اور بے شک کافر جھوٹے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے بھائی کی ان باتوں سے متاثر ہو کر جب سرکار مدینہ منورہ پہنچے تو میں نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار مسجد میں اکیلے تشریف فرما تھے۔ قریش نے اپنے سردار عتبہ بن ربیعہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے آپ سے کافی باتیں کی اور اس بات پر راضی کرنا چاہا کہ آپ اسلام کی تبلیغ نہ کریں۔ اس کی ساری باتوں کے جواب میں آپ نے صرف اتنا کہا سورہ حامیم السجدہ، آپ نے فرمایا میں چند آیتیں پڑھتا ہوں سن لو۔ آپ نے سورت کی چند آیتیں تلاوت فرمائی۔ یہ آیات مبارکہ سن کر عتبہ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ قریش کے پاس واپس جا کر کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس جیسا کلام میں نے آج تک نہیں سنا۔ اللہ کی قسم نہ یہ شعر ہے نہ جادو ہے نہ کاہنوں جیسا کلام ہے، میری مانو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر لوگ ان کے قریب جا کے ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو بلا وجہ نہیں پڑھ رہے، یہ کلام ہی ایسا ہے جو ایک مرتبہ سنتا ہے اس پہ ایسا اثر ہوتا ہے کہ پھر کوئی دوسری بات کوئی دوسرا کلام اسے پسند ہی نہیں آتا۔ کفار مکہ اور دیگر بڑے بڑے شعراء اس بات کی خود گواہی دیتے تھے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں، اس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں۔ الحمدللہ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، آج تک قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی بھی کچھ نہیں لکھ سکا، نہ قیامت تک لکھ سکے گا۔ کیوں نہیں لکھ سکتے؟ اس لیے کہ قرآن اللہ رب العزت کا سچا کلام ہے اور کوئی مخلوق ایسا کلام کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر قرآن کریم میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ قرآن کریم جیسا کوئی کلام لکھا ہی نہیں جا سکتا۔ اس پر علماء کرام نے بہت کچھ لکھا ہے۔ قرآن کریم کے معجزہ ہونے پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں قرآن کریم کی وہ خوبیاں
تفصیل سے بیان کی گئی جو کسی اور کلام میں نہیں پائی جاتی۔ قرآن کریم کی ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بیان کی گئی کہ یہ بڑا وسیع کلام ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں اتنی گہرائی ہے، چند لفظوں میں ایسے گہرے معنی ہیں، کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ قرآن کریم کی ہر آیت میں 60 ہزار علم موجود ہیں۔ ہم تو صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، ایک ایک آیت میں علوم کا بہت بڑا خزانہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آپ کو سلطان المفسرین کہا جاتا ہے، قرآن کریم کے سب سے بڑے مفسر، سب سے بڑے عالم تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، لوگوں اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں اللہ کے کلام سے تلاش کر لوں گا۔ اندازہ کیجئے آپ قرآن کریم کی کتنی سمجھ رکھنے والے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم نے عشاء کی نماز ادا کی، نماز کے بعد مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مجھے تنہائی میں ملنے کا فرمایا۔ فرماتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کے پہلے جملے الحمدللہ میں لفظ الف کا کیا معنی ہے؟ فرماتے میں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ آپ نے الف جو حرف ہے الف، اس کی تفسیر بیان کرنا شروع کی۔ فرماتے ہیں حضرت مولا علی نے کئی گھنٹے اس میں گزار دی۔ پھر آپ نے لام، اس کی تفسیر شروع فرمائی، اس پر بھی کئی گھنٹے گزر گئے، اور اسی طرح آپ الحمدللہ کے ایک ایک حرف کی تفسیر بیان کرتے گئے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حتیٰ کہ مؤذن نے آ کے اذان فجر دی، اس وقت تک صرف الحمدللہ پر آپ کلام کرتے رہے۔ آپ اندازہ کیجئے یہ ان کا علم ہے جنہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاگردی کی ہے۔ حضرت علی بھی نبی کریم علیہ السلام کے شاگرد، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے شاگرد ہیں، جنہوں نے سرکار سے قرآن پڑھا ہے۔ یہ ان کے علوم کا حال ہے، اور سرکار نے رب سے یہ کلام پڑھا ہے تو سرکار کے علوم کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کیسے کیسے علوم عطا فرمائے ہوں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ ایک دن آپ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، آپ کے کان میں آواز آئی، کوئی شخص بلند آواز سے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ آپ نے اس سے سبب پوچھا، وہ کہنے لگا میں رومی ہوں، ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سنی ہے، کوئی پڑھ رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے، اس کی نافرمانی سے ڈرے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ میں نے اس ایک آیت پر غور کیا تو دنیا اور آخرت کے وہ سارے احوال جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے اس ایک آیت میں جمع ہیں۔ اس لیے میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک دوسری خوبی بھی ہے کہ یہ بہت لذت والا اور بڑا پرتاثیر کلام ہے۔ یہ انسان کی طبیعتوں پر اثر کرتا ہے۔ اسے سنیں تو سنتے چلے جائیں، اور اسے پڑھیں تو پڑھتے چلے جائیں۔ نہ سننے والا کبھی اکتاہٹ کا شکار ہوتا ہے، نہ پڑھنے والا۔ دنیا میں کوئی کلام ایسا نہیں، ایک دفعہ آپ پڑھیں آپ کو ایک کیف لطف آئے گا، دوسری بار پڑھیں، تیسری مرتبہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ کوئی بڑی سی بڑی دلچسپ کتاب بھی ہو، ایک دو دفعہ پڑھنے کے بعد پھر لوگ نہیں پڑھتے، کہتے ہیں 12 پڑھ چکے ہیں، اب کوئی اور بات کرو، کوئی اور کتاب دو۔ یہ وہ واحد کتاب ہے، پوری کتاب تو رہی ایک طرف، صرف سورہ فاتحہ کو دیکھ لیں، نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، صدیاں گزر گئی ہیں، ہر امام پڑھتا ہے، ہر مقتدی اپنی نماز میں پڑھتا ہے۔ آج تک کسی نے نہیں کہا کہ یہ پڑھ کے معاذ اللہ اب اکتا گئے، اب کوئی اور صورت پڑھنی چاہیے۔ یہ اس کلام کی جامعیت ہے، اس کلام کی یہ تاثیر ہے کہ اس کو ہزاروں بار بھی پڑھا جائے یہ کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا قرآن کو جتنی مرتبہ پڑھو یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا، جتنی مرتبہ پڑھو گے اللہ رب العزت اس کے فیض میں اضافہ ہی فرماتا چلا جاتا ہے۔ آپ اپنی پسند کا کوئی مصنف لے لیں، کوئی پسندیدہ کتاب لے لیں، اسے پڑھیں 2-3 دفعہ سے زیادہ آپ نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن یہ مبارک کلام ہے، ایک بار پڑھو، 1000 بار پڑھو، اس سے دل نہیں اکتاتا،
حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، قرآن وہ بابرکت کتاب ہے، اس سے خواہشات بگڑتی نہیں، جس سے دوسری زبانیں مشتبہ نہیں ہوتی، علماء اس سے سیر نہیں ہوتے، یہ بار بار دہرائے جانے سے پرانا نہیں ہوتا، اور اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ قرآن حکیم، اس کے کئی حقوق بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑا پاکیزہ کلام ہمیں عطا فرمایا، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ قرآن کریم کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب رحمت بھی ہے، کتاب حکمت بھی ہے، اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت زیادہ برکات ہیں۔ ہمارا قرآن کریم کے ساتھ کیسا تعلق ہے، ہم اس کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک ایک بات پر پختہ ایمان رکھنا یہ اس کا حق ہے۔ جو کچھ قرآن کریم نے بیان فرما دیا اسے حق اور سچ ماننا، اس کے مقابلے میں اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑانا، قرآن کریم کے مقابلے میں غیر مسلموں کے نظریات کے پیچھے نہ چلنا، یہ قرآن کریم کا سب سے پہلا اور بنیادی حق ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم سے محبت کرنا، اس کا احترام کرنا، کثرت سے اس کی تلاوت کرنا، اسے سمجھنا، اس پر عمل پیرا ہونا، یہ قرآن حکیم کے حقوق میں شامل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کے ان حقوق کو پورا کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ہم بہت سے کام کر لیتے ہیں، لوگ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کریم صحیح پڑھنا نہیں آتا، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور اگر تھوڑی عمر زیادہ ہو جائے اسے کہا جائے سیکھ لو، کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے۔ باقی کام کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، قرآن سیکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ قرآن سیکھنے میں کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور صحیح سیکھ کے صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب قرآن کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے گا، اللہ رب العزت اس کی برکتیں بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارا معاشرہ رفتہ رفتہ قرآن کریم سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا بڑا المیہ ہے کہ ہم موبائل کو بڑا وقت دیتے ہیں، اخبار کو بڑا وقت دیتے ہیں، باقی فلموں کو، ڈراموں کو، ٹیلی ویژن کو بڑا وقت دیتے ہیں، ہمارے پاس تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ اتنی اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہمیں ملی ہے اور ہم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ ہمیں چاہیے صبح و شام دن رات تلاوت قرآن کریم کو اپنا معمول بنا لیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کی افضل ترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب۔ قرآن کریم پڑھتے ہوئے رحمت اترتی ہے، فرشتے پروں سے سایہ کرتے ہیں، سکینہ نازل ہوتا ہے۔ جو صبح کو قرآن ختم کرے شام تک، اور جو شام کو ختم کرے صبح تک، فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ روز قیامت قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ قاری قرآن قرآن کریم پڑھتا ہوا جنت کے درجات پر چڑھتا جائے گا۔ جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ہیں، اور جو نماز میں بیٹھ کے تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ہیں، اور جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے ہر حرف کے بدلے 25 نیکیاں، اور جو بغیر وضو کے تلاوت کرے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں۔ قاری قرآن اسلام کے جھنڈے کو تھامنے والا ہے، اور قاری قرآن یعنی قرآن پڑھنے والا یہ اللہ کا خاص بندہ ہے، اور اللہ اسے عذاب الہی سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا اس کی برکت سے دنیا میں بھی ترقی کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کریم اسے بڑے درجے عطا فرماتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کی۔ کوئی دن ایسا نہ گزرے جس دن ہم قرآن کی تلاوت نہ کر سکیں۔ بے شک تھوڑا پڑھیں لیکن ضرور پڑھیں، اور جب اپنا معمول بنا لیں گے پھر آپ اس کی برکتوں کا خود مشاہدہ کریں گے۔ یہ بہت بڑی دولت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا جب قبر میں مردے کو دفن کر کے سارے چلے جاتے ہیں اور وہ تنہائی اور وحشت کا گھر، جب فرشتے آتے ہیں سوال و جواب ہوتے ہیں، اس وقت سر کی طرف سے ایک نور ظاہر ہوتا ہے، اور وہ اسے پوچھتا ہے ایسی شکل میں، وہ دیکھ کے اسے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں تمہارا دوست ہوں۔ وہ پوچھتا ہے کون سا دوست؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں۔ اس وقت اسے بتایا جاتا ہے یہ قرآن ہے جس کے ساتھ تو نے دنیا میں دوستی کی تھی، دنیا میں تعلق قائم کیا تھا، آج سارے چھوڑ کے چلے گئے،
اور قرآن دوستی نبھانے کے لیے یہاں بھی موجود ہے، حشر کے میدان میں بھی موجود۔ جنت میں جاتے ہوئے بھی سرکار فرماتے ہیں، اسے کہا جائے گا جیسے دنیا میں قرآن پڑھتا تھا پڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، جہاں تیری تلاوت کا اختتام ہوگا وہی تیرا مقام ہوگا۔ بڑی بابرکت کتاب ہے، اپنا تعلق اس کے ساتھ قائم کیجیے۔ درس قرآن کے لیے آپ ذوق و شوق کے ساتھ آتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ استقامت بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعرات شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، انشاءاللہ معمول کے مطابق درس قرآن بھی ہوگا، کچھ مختصر کر لیں گے، کچھ قرآن حکیم کا ترجمہ آیات کا، اور پھر اس رات کے حوالے سے دو چار باتیں عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت یہ ساری برکتیں ساتھ میں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صدق اللہ مولانا۔